بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو فیملی کے پیپر رینیول کرنے کے لیے یا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے میاں بیوی کا شادی شدہ ہونا یا اکٹھا رہنا ضروری ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں فیملی سٹیٹس کے پیپروں کی، جس میں نارملی طور پر پاکستان سے جو فیملیز آتی ہیں، میاں کام کر رہا ہوتا ہے اور بیوی ایز اے فیملی ممبر، اس کی اسپاؤز یا اس کی وائف کے طور پر اس کے پیپر ایکسٹینڈ ہوتے ہیں۔ سیم کیسز میں اگر کوئی پاکستانی لڑکا جس نے یہاں پر آ کے شادی کی ہوئی ہے سویڈش کے ساتھ یا ڈینش کے ساتھ یا نارویجن کے ساتھ، اور وہ سویڈن کے اندر رہ رہے ہیں، تو ان کے پیپر بھی ان کی فیملی بیس کے اوپر رینیول ہوتے ہیں۔ اب جب تک یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ کپل اکٹھا ہے، تب تک تو پیپر ایکسٹینڈ ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ کپل کی آپس میں سپریشن ہو جاتی ہے، میاں بیوی الگ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بیوی کی یا میاں کی جو کہ فیملی ڈیپینڈنٹ ویزا پر ہوتے ہیں، کیا ان کے پیپر ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اللہ نہ کرے یہ سچویشن کسی پر آئے اس طرح، لیکن چونکہ یہ قانون کا حصہ ہے اور یہ قانون میں انفارمیشن کے طور پر آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو اس قانون سے آگاہی ہو، خاص طور پر پاکستانی عورتوں کو جن کو اس قانون کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ اب خدا نخواستہ اگر کسی کی سپریشن ہو جائے تو اس صورت میں عورت سے بات شروع کرتا ہوں کہ میجارٹی کیسز میں جو پاکستانی عورتیں ہیں وہ میاں کے ساتھ سویڈن میں آئی ہوتی ہیں اور ان کے ویزے کے اوپر، فیملی کے ویزا کے اوپر رہ رہی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کی سپریشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کے پیپر کچھ کنڈیشن میں ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص کنڈیشن درکار ہوتی ہیں۔ سب سے جو مین چیز ہے، آپ کو سویڈن کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ سویڈن کے ساتھ اب آپ کا تعلق کون سا ہے۔ اب یہ تعلق جو ہے آپ مختلف صورتوں میں بنا سکتے ہیں۔ یہ جو مختلف صورتیں جو بنتی ہیں، میں ان کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کن صورتوں میں آپ اپنے پیپر کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اور آپ کو پاکستان واپس جانا نہیں پڑے گا۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے یا آپ کی سپریشن ہو جاتی ہے تو اس میں جو پہلا آپشن بنتا ہے، جو گورنمنٹ کے حساب سے، گورنمنٹ کے قوانین کے حساب سے جو بنتا ہے کہ آپ کس صورت میں سویڈن میں رہ سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ اس شادی کی صورت میں آپ کو میرج سرٹیفکیٹ کو دکھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے شادی نہیں کر رہی، اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ، جس طرح یورپ کے اندر رواج ہے کہ آپ نے کپل کی صورت میں رہنا ہوتا ہے، میں ایکسپلین کرتا جاؤں کہ میں قانون کا بتا رہا ہوں، میں مذہب کے اوپر بحث نہیں کر رہا۔ اس لیے جو لوگ بھی اس بات کو سیریس لے رہے ہیں وہ اس کو قانون کی روشنی میں دیکھیں، مذہب کے حوالے سے نہ دیکھیں۔ آپ لوگ شادی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، آپ کو صرف شو کرنا ہوگا کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس شو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مکان کا کنٹریکٹ شو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مکان اکٹھا خریدا ہوا تو اس صورت میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ نے شو کرنا ہے، یا تو آپ شادی کی یا آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ تو میرج سرٹیفکیٹ ہوگا، نہیں ہے تو آپ نے یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا ہوگا کہ آپ لوگ ایک کپل کے طور پر اکٹھا رہ رہے ہیں۔ اس صورت میں آپ کے پیپر ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو گئی کہ آپ یا شادی کریں یا آپ کسی کے ساتھ رہیں۔ دوسری صورت میں اگر آپ کے پہلے خاوند سے بچے ہیں، وہ بچے چاہے آپ کے پاس رہ رہے ہیں چاہے خاوند کے پاس رہ رہے ہیں، اگر ان بچوں کا رائٹ بنتا ہے یہاں پہ رہنا سویڈن کے اندر، تو ان بچوں کے ساتھ آپ کا بھی یہاں پر رہنا رائٹ بنتا ہے۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ وہ بچے چاہے آپ کے پاس ہو یا خاوند کے پاس ہو، دونوں صورتوں میں ماں کو یا باپ کو حق ہے کہ وہ سویڈن کے اندر رہے اور اپنے بچوں کے پاس رہیں۔ اب اگر بچے تو آپ کے پاس ہیں تو آپ نے کنیکشن بتانا ہے بچوں کا کہ بچے جو ہیں کس صورت میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے والد کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ بچوں کے والد کا یا ماں کا نام وغیرہ، ایڈریس وغیرہ ساری چیزیں بتانی ہیں تاکہ بچوں کے ساتھ پیپر بھی آپ کو ملتے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ بچے آپ کے دوسرے پارٹنر کے پاس ہیں اور آپ کے پاس بچوں کی کسٹڈی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ یہ امیگریشن والوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ ملنے کا حق ہے
اس ملنے کے حق کی وجہ سے آپ سویڈن کے اندر رہ سکتے ہیں، اپنے پیپر ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ جو صورتیں میں بتا رہا ہوں، شادی کا، رہنے کا، یا بچوں کے ساتھ ملنے کا، یا بچوں کے ساتھ رہنے کا، یہ ساری سویڈن کے ساتھ آپ کے تعلق کو ثابت کرتے ہیں۔ جو آپ کے پیپر ایکسٹینڈ ہونے جا رہے ہیں وہ سویڈن کے ساتھ تعلق کی بیس پر ایکسٹینڈ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ تعلق آپ اور بھی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں جو اگلی صورت ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سیپریشن ہو گئی ہے، آپ کے پیپر ایکسٹینڈ ہونے میں ٹائم ہے، فار ایگزامپل 6 مہینے ہے، 4 مہینے ہے، تو اس صورت میں آپ جاب تلاش کریں۔ جاب تلاش کرنے کے بعد آپ کے پاس جاب کا کنٹریکٹ ہو، آپ کی سیلری سرٹیفکیٹس ہو، اس کے بعد جو آپ کی ٹیکس کی ساری انفارمیشن ہو، وہ ساری چیزیں آپ دکھائیں تاکہ سویڈن مائگریشن کے بورڈ کو یہ پتہ چل سکے کہ سویڈن کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ آپ جاب کے ساتھ بن گیا ہے۔ اگر آپ کا باقی بیسس میں نہیں بن رہا تو آپ نے جاب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا ہے، اور اس جاب کے لیے آپ سویڈن کے اندر رہ سکتے ہیں، اپنے پیپر بھی آپ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے سویڈن کو کسی اور طریقے سے آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، اڈاپٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر کس طرح گھل مل گئے ہیں۔ آپ سویڈن کے اندر مختلف ایسوسیشنز کے ممبر ہیں، انہوں نے ایسوسیشن کے آپ فعال رکن ہیں، یا اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یہاں پہ، یا اسٹڈی کرنے کے علاوہ کوئی ایسی دوسری ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں جو ایکٹیویٹیز آپ کو یہ الاؤ کرتی ہیں کہ آپ سویڈن کے اندر رہ سکیں، تو لیکن یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن چونکہ قانون میں اس کی گنجائش ہے، اگر آپ ثابت کر سکیں ایسوسیشن کے اندر جا کے، اسٹڈیز کے اندر جا کے، یا دوسری جو ایکٹیویٹیز سویڈن کے اندر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تب بھی آپ سویڈن کے اندر رہ سکتے ہیں اور آپ اپنے پیپر ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ جو ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں سویڈن سے تعلق ثابت کرنے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے دوران لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور اس لڑائی جھگڑا ایک یا 2 دفعہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیچھے سیریز چلتی آ رہی ہے جس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے پولیس کو کمپلین بھی کی ہوئی تھی 1 2 یا 3 4 دفعہ کہ ہمارے ساتھ یا میاں مار رہا ہے یا بیوی بد اخلاقی کر رہی ہے، کچھ میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ میجارٹی ظلم جو ہوتا ہے وہ عورتوں پر ہوتا ہے، تو عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گا کہ اگر عورت کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اس کے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس بیس پر بھی عورت جب سپریشن ہوتی ہے تو وہ اپنے پیپر ایکسٹینڈ کروا سکتی ہے۔ اس پیپر ایکسٹینڈ کروانے میں اگر اس کے ساتھ بچے ہیں تو وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر بچے نہیں بھی ہیں تو اگر اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے تو اس میں بھی وہ اپنے ظلم کی سارے ہسٹری بتا کر، جیسے ہسٹری میں آپ کے پاس پولیس رپورٹیں ہونی چاہیے، اگر آپ دارالامان میں یا جو وومن سینٹر ہے وہاں پہ جا کے، یا سوشل والوں کے پاس جا کر رہی ہوں، جس میں آپ پروف دے سکیں کہ اس سے پہلے بھی آپ کے لائف میں 1 سال سے 2 سال سے یہ چیزیں چلتی آ رہی تھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے شوہر سے علیحدگی لی ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ رہنے کا حق دیا جائے، اور یہ سارے سرٹیفکیٹ آپ نے شو کرنے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آج سپریشن ہوئی ہے اور مجھے 10 دن پہلے اس نے میرے ساتھ بد اخلاقی یا بد سلوکی کی ہے۔ یہ ایک پیچھے سے ساری سیریز چلتی آنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جو لائف آپ نے گزاری ہے اس بندے کے ساتھ، وہ لائف آپ نے کتنی مشکل گزاری ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی وجوہات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ثابت کر سکیں کہ جب آپ پاکستان آپ کو زبردستی واپس بھیجا جائے گا تو پاکستان جانے میں آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوگی، پاکستان کی سوسائٹی کے اندر آپ کو غلط نظروں سے دیکھا جائے گا، یا آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جائے گا، یا آپ کو جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی آپ مائیگریشن ورکر کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ سویڈن میں رہنا چاہتی ہیں، چونکہ پاکستان میں آپ کو یہ ڈسکریمنیشن جو افیکٹس ہوتے ہیں اس کا آپ کو خطرہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کا رویہ ہے وہ منفی یا نفرت انگیز آپ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس کو جو سب سے آخری چیز اس چیز میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ شو کر سکیں کہ آپ مینٹلی طور پر ڈسیبل ہیں یا آپ بہت سخت بیمار ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے پیپر یہاں پہ ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں۔
اس سکنس کی وجہ سے یا مینٹلی طور پر ڈسیبل ہونے کی وجہ سے آپ کے پیپر ایکسٹینڈ ہو جائیں گے۔ یہ سارے جو میں نے وجوہات بیان کی ہیں، ان ساری وجوہات کے ساتھ آپ یہاں پہ سویڈن کے اندر آپ کام کرنے کا حقدار ہیں، آپ کام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس جاب کا ورک پرمٹ ویلڈ ہو اور اس میں آپ کام کر سکتی ہیں، ایون کہ جب آپ نے اپلائی کیا ہو، جب تک آپ کا ڈیسیژن نہیں آتا تب تک آپ کے پاس کام کرنے کا حق ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو کلیئر سمجھ آئی ہوگی، چونکہ یہ قانون کا حصہ ہے اور معاشرے کے اندر خاص طور پر یہ جو شرح طلاق کی یا سیپریشن کی تھوڑی سی بڑھتی جا رہی ہے، اور فیملیز جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، خاص طور پر عورتوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ان کے لیے تھوڑا سا گائیڈنس کا باعث بنے گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔